حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ نے 9 سال مکہ کے اندر قیام کیا، لیکن ان پہلے 9 سالوں میں آپ نے حج نہیں فرمایا، البتہ عمرۃ القضاء آپ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا اطراف میں، اکنان میں، کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو فقدم المدینہ بشر کثیر، مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، مہاجرین، انصار اور اصحاب جانثار، بے شمار گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی تیار ہو گئی۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، وہاں سے جا کر صدقات زکوٰۃ وصول کر کے آئے، اور 300 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب کسی قافلے کو روانہ کرتے آپ خود پہلے چلے جاتے اور خود ہی جا کر ان کو روانہ کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا، اور اس کے 2 شملے چھوڑے، ایک دائیں طرف میں اور ایک پیچھے چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا، اور جا کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، ابتدا بالقتال نہ کرنا، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ان سے تعرض نہ کرنا۔ اے علی، خدا کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے تمہارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 شاہ سواروں کو جو صحابہ تھے ساتھ لے کر چل پڑے ہیں۔ جب جا کر انہوں نے مقام کنات پر پہلا پڑاؤ ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مختلف ٹولیاں بنا کر مختلف جوانب میں بھیج دیا۔ اب اسلام کا پہلا لشکر جو داخل ہوا ہے، اور وہ داخل ہوا ہے مقام مسجد میں۔ مقام مسجد میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اولاً جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان سے لڑائی ہوئی تو اس میں بے شمار بچے، خواتین، اونٹ اور بکریاں غنیمت میں آئیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جماعت آئی، ان سے مقابلہ ہوا۔ اولاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تمہاری بھلائی، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے تمہاری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو ہدایت فرمائی تھی ابتدا بالقتال نہیں کرنی، تو حضرت علی نے قتال میں پہل نہیں کی۔ ان لوگوں نے خود مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تیروں سے اور پتھروں سے پتھر برساتے رہے، تیر چلاتے رہے۔ جب ابتدا ان کی جانب سے ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اب ہمیں حملہ کرنے کی اجازت ہے، اب آگے بڑھو اور ان کے اوپر حملہ کرو۔ جب حملہ کیا تو 20 افراد مارے گئے ان کے، باقی جو ہے منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کچھ دیر کے بعد توقف کیا، ٹھہرے رہے، پھر فیصلہ یہ فرمایا کہ اب ان لوگوں کا دوبارہ تعاقب کیا جائے اور ان کا پیچھا کیا جائے۔ جا کر ان کا پیچھا کیا اور پھر ان لوگوں کو دعوت دی، لوگوں تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ پھر ان لوگوں نے خود بھی اسلام کو قبول کیا
اور اپنے قبیلے کی جانب سے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب وہ جو مال غنیمت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے، اور ایک خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کا امیر ایک دوسرے آدمی کو بنایا اور فرمایا کہ اب میں سیدھا مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کچھ ہدی اونٹ بھی ساتھ لائے۔ اب ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ ہفتہ کا دن تھا، اور ظہر اور عصر کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد ایک روایت کے مطابق 90,000 اور دوسری روایت کے مطابق 1,30,000 اس سے زیادہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ صحابہ جانثار صحابہ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور بھی لیے۔ اب چلتے چلتے جب مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے ہیں تو فوالدت اسماء بنت امیس محمد ابن ابی بکر، حضرت اسماء بنت امیس یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ میں نفاس والی ہو چکی ہوں، آیا احرام باندھوں یا نہ باندھوں؟ اگر احرام باندھوں تو کیسے باندھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلی، ان کو جا کر بتا دو غسل نظافت کر لو، واستثفری بثوب، اور لنگوٹ کس لو۔ لنگوٹ کہتے ہیں کہ دونوں رانوں کے درمیان کپڑا رکھ لو، واحرمی، اور احرام باندھ لو اور نیت کر لو اور تلبیہ پڑھ لو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں ٹھہرے، عصر کی نماز ادا کی، 2 رکعتیں پڑھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی مسافر تھے۔ عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، پھر رات بھی آپ نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ازواج مطہرات ساتھ تھیں، آپ نے رات کو حقوق زوجیت ادا کیے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جماع کیا، اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دوبارہ غسل کیا احرام باندھنے کے لیے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، احرام باندھا، تو آپ نے حکم دیا کہ میری قصوہ نامی اونٹنی کو ادھر لایا جائے۔ آپ کے پاس اپنی قصوہ نامی اونٹنی کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے دائیں کوہان کی دائیں جانب میں نیزہ تھوڑا سا مارا، اس سے خون نکلا، پھر اس خون کو آپ نے کوہان پر مل دیا۔ اس کو کہتے ہیں اشعار کرنا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھ لیتے تھے اب یہ جانور اللہ کے لیے جا رہا ہے، یہ ہدی کا جانور ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی چھینتا نہیں تھا۔ پھر آپ نے اس جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا، نالین ڈالے، جوتے پہنا دیے، اور یا پھر یہ ہے کہ چمڑا پہنا دیا۔ اب بھی حکم یہی ہے کہ جو ہدی کا جانور ساتھ لے کے جائیں وہ اپنے جانور کا اشعار بھی کریں اور قلادہ بھی گلے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی احرام باندھنے کے بعد۔ اب اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی 2 رکعتوں سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد ثم رکب القصواء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے، حتی اذا استوت به ناقته على البيداء احل بالتوحید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے،
جب قصبہ نامی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی مقام بیدا پر ایک چٹیل میدان تھا اس کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر آپ نے دوبارہ دوسری مرتبہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، اے الہی میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، لبیک اے الہی میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد، بے شک تعریف، والنعمت اور نعمت، والملک اور بادشاہی، لکا تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جا کر ذوالحلیفہ جو حدیبیہ جو میقات ہیں اگر وہیں سے جا کر احرام باندھتے ہیں تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ ذوالحلیفہ یا جو میقات کی مسجد ہے اسی کے اندر 2 رکعت ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے بعد جو 2 رکعت ادا کی وہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں ادا کی ہے۔ جب ہم جاتے ہیں اب ہم نے احرام باندھنا ہے، میقات پر جب ہم احرام باندھیں، احرام باندھنے کے بعد مسجد ہی کے اندر جو میقات کی مسجد ہے اسی کے اندر 2 رکعت نماز تک جو ہم نے احرام باندھنے کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں وہ پڑھیں، افضل یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا بلکہ کسی اور جگہ پڑھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہی ہے کہ میقات ہی کی مسجد کے اندر 2 رکعت ادا کی جائیں۔ اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی عورت احرام باندھنا چاہتی ہے لیکن اس کی حالت حیض کی حالت ہے، اس کی حالت نفاس کی حالت ہے، اب وہ احرام باندھ سکتی ہے لیکن وہ غسل نظافت کر لیں۔ اب غسل انقطاع ہے تو جب حیض ختم ہوگا یا نفاس ختم ہوگا پاکی کا غسل تو اس وقت کریں گی، لیکن اب صرف غسل نظافت کرنا ہے۔ غسل نظافت کرنے کے بعد اب وہ عورت احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد باقی تو جمیع ارکان حج کے ادا کرنے ہیں، لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعتیں بھی ادا نہیں کرنی، باقی تمام ارکان ادا کرے گی لیکن طواف بھی نہیں کرنا اور 2 رکعتیں بھی ادا نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طویٰ میں پہنچے، فنزلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طویٰ میں اترے اور اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ثنیۃ الاولیٰ، ثنیۃ الاولیٰ کہتے ہیں اونچائی کے راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر چلے گئے اور مسجد حرام کے باب السلام سے داخل ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھی کیونکہ اب تحیۃ المسجد طواف ہی ہے۔ آپ چلتے سیدھا حجر اسود کے پاس پہنچے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اتینا البیت معہ استلم الرکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم رکن کے پاس پہنچے یعنی حجر اسود کے پاس پہنچے تو آپ نے رکن یعنی حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استلام کا مطلب یہ ہے وضع یدہ علیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھے، وقبلہ، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی پیشانی حجر اسود کے اوپر رکھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کے اوپر رکھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو پیشانی پر پھیرا۔ اس کے بعد فطاف سبعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد فرمل ثلاثا، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ رمل کا کیا مطلب ہے؟ آئے اسرع ویہز منکبیہ، پہلے 3 چکروں میں تیز چلے اور پہلوانوں کی طرح کندھوں کو ہلا کر چلے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے، مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، پہلے 3 چکروں میں تم نے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا ہے، طواف کرنا ہے، باقی 4 چکروں میں اپنے حیت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کیا،
بعض لوگ جی بہت ہی پہلے استباح کر لیتے ہیں. پہلے استباح نہیں ہوتا، جب طواف شروع کریں تو اس وقت استباح. استباح کیا ہے میرے محترم دوستو؟ استباح یہ ہوتا ہے کہ احرام کی جو چادر ہے اس کو اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھے پر کیا کر دیا جائے؟ ڈال دیا جائے. اس کو کہتے ہیں کیا کرنا؟ استباح. یہ جو دائیں ہے نا اس کو اس سے نیچے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، اور یہ جب طواف شروع کرے تو اس وقت کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ جب احرام باندھتے ہیں تو اسی وقت سے اپنا کندھا جو ہے دایاں خالی کر لیتے ہیں. اس وقت خالی نہیں کرنا. سنت یہی ہے جب طواف شروع کرنے لگے تو اس وقت استباح کر لیں. پھر جب طواف ختم ہو تو پھر استباح ختم کر لیں. پھر اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیا جائے. جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچتے تھے تو دوبارہ استلام کرتے تھے، اور استلام ایسے ہاتھ اس کی طرف بلند کرتے، پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے. اسی طریقے سے 7 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. جب 7 چکر لگا لیے ثم تقدم الى مقام ابراہیم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس چلے گئے. فقرأ، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کی ہیں. 2 رکعتیں کیسے ادا کی؟ فجعل المقام بینہ وبین البیت، مقام ابراہیم اور بیت اللہ دونوں آپ کے سامنے تھے. اس طریقے سے آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لسنا ننوی الا الحج لسنا نعرف العمرہ، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے ایام میں عمرہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. حج کے ایام میں عمرہ کرنے کو افجر الفجور سمجھتے تھے، بڑا گناہ سمجھتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا کی ہیں. وفی روایت انہ قرأ فی الرکعتین قل هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. اسی وجہ سے مستحب یہ ہے جب آپ احرام باندھنے کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں اس میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. جب مقام ابراہیم کے پاس آپ نے طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو یا فرض نماز کا وقت نہ ہو. ادھر بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذهب الى زمزم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس چلے گئے. فشرب منها، اب زمزم کو پیا، اور فصب منها على رأسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کو پیا اور پھر اپنے مبارک سر پر آب زمزم کو ڈالا. شاید یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، آج سن لیں. جس طریقے سے آب زمزم پینا سنت ہے، ایسے ہی آب زمزم کو سر پر ڈالنا بھی یہ بھی حضور کی سنت ہے. آب زمزم کو پئیں بھی صحیح اور آب زمزم کو سر پر بھی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیا، اور آب زمزم خوب سیر ہو کر پیا، خوب سیر ہو کر پئیں، رج کر پئیں. پھر آب زمزم کو سر پر ڈالیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجر اسود کے پاس لوٹے. فاستلم الرکن، حجر اسود کا رکن استلام کیا. استلام کا مطلب پہلے آپ کو بتا دیا. وضع یدہ علیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھے. وقبلہ، اور حجر اسود کا بوسہ لیا. حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد ثم رجع، پھر آپ ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکلے جو صفا کی طرف جا رہا ہے. جب صفا کے قریب ہوئے، فلما دنا من الصفا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب پہنچے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ہیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، آپ نے فرمایا میں بھی اسی چیز سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صفا کا ذکر پہلے فرمایا ہے، مروہ کا ذکر بعد میں ہے، اس وجہ سے ہم پہلے صفا پر جائیں گے
بعد میں مروہ پر جائیں گے۔ فبدأ بالصفا، آپ نے صفا سے ابتدا کی۔ فرقی علیہ، صفا پہاڑی پر چڑھے۔ حتی رأى البیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت اللہ پر پڑی۔ فاستقبل القبلۃ، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت صفا پہاڑی سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا، لیکن اب آج کل چونکہ مسجد حرام کی عمارت درمیان میں آ چکی ہے، اس وجہ سے اب صفا پہاڑی سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت بیت اللہ صفا پہاڑی سے صاف نظر آتا تھا۔ حتی رأى البیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا، فاستقبل القبلہ، قبلہ رخ ہوئے۔ وکبر، وکبرہ ووحدہ، وکبر اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی جی توحید بیان کی۔ وکبرہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد اسی کے لیے تعریف ہے، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر کمال قدرت حاصل ہے، لا یعجزہ شیء کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے یہ ذکر کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، انجز وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اس دین کو، دین اسلام کو عزت بخشوں گا، دین اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، دین اسلام بلند بھی ہوا، دین اسلام کا کلمہ بھی بلند ہوا، کفر و شرک نیست و نابود ہوا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے نے تمام جماعتوں کو شکست دی۔ میرے محترم دوستو، غزوہ احزاب کے موقع پر تمام قبائل، تمام ادیان باطلہ جمع ہو کر مدینہ کے ارد گرد پہنچ گئے۔ آ کر مدینہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خندق کھودی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، خندق کھودی گئی۔ اب اتنی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کی تعداد قلیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب جماعتوں کو، تمام ادیان باطلہ کو وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اکیلے نے شکست دے دی ہے، بغیر قتال بغیر لڑائی کے، لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی، تمام جماعتیں جی شکست کھا کر چلی گئی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کے یہ ذکر کیا۔ ثم دعا بین ذالک 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر رو کر عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی وجہ سے میرے محترم دوستو، جو لوگ بھی حج پر جاتے ہیں ان کے لیے اولا اور افضل یہ ہے، جب وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں تو فوراً استقبال قبلہ کریں، جہاں قبلہ ہے اس کی طرف رخ کریں، اس کی طرف رخ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ یہ ذکر 3 مرتبہ کریں۔ پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے، ثم نزل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سے نیچے اترے، ومشى الى المروہ مروہ پہاڑی کی طرف چلے، حتی انصبت قدماہ فی بطن الوادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک وادی کے نچلے حصے میں پہنچے، پست زمین پر پہنچے یعنی نشیبی زمین پر پہنچے۔ ثم سعى پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ جگہ ہے جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا
پانی کے لیے جی دوڑ رہی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلبلا رہے تھے. اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ صفا پہاڑی سے جب نیچے اتری مروہ پر, اب بیٹے کے اوپر نظر نہیں پڑی, اب میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا, تو دوڑ لگائی. دوڑ لگاتے لگاتے پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی. اللہ کو ایسی ادا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سعی کو حج کا ایک رکن بنا دیا. اب مردوں کے لیے حکم یہ ہے جب وہ جی صفا سے نیچے اتریں گے تو مسعی, یعنی اب وہ جگہ تو چونکہ نیچی تو باقی نہیں رہی, اب برابر کر دیا گیا ہے, لیکن سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں. جب ان جگہ پر پہنچے تو دوڑ کر چلیں, ان جگہ پر پہنچے تو کیا کریں, دوڑ کر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے رہے حتیٰ صعدنا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر چڑھنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گئے, پھر سکون کے ساتھ چلے. حتیٰ اتا علی المروہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی پر چڑھے. ففعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا, آپ نے مروہ پر بھی ایسے ہی کیا جس طرح صفا پر کیا تھا. کیا مطلب ہے, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ اکبر پڑھا, پھر یہ کلمات پڑھے. کلمات پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کلمات پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, دعا کی ہے. تو ہم بھی جب جائیں جی پہلے صفا پر جائیں تو یہ کلمات پڑھیں, جب مروہ پر جائیں تو یہ کلمات پڑھیں, اور آخر میں اپنے لیے دعا کریں. دعا میں افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. درود بھیجنے کے بعد یہ جو کلمات ذکر کیے ہیں حدیث میں, ان کلمات کو پڑھ لیں. ان کلمات پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں.